بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے واقعات سنائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت جنید بغدادی بچپن سے ہی ذہین تھے اور اللہ عز و جل نے آپ کو خدا داد صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ مکتب سے گھر لوٹے تو اپنے والد کو روتے دیکھا۔ آپ نے والد سے رونے کی وجہ دریافت کی تو والد بزرگوار نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے تمہارے ماموں حضرت سری سکتی کی خدمت میں کچھ درم بطور زکوٰۃ بھیجے اور انہوں نے وہ درم لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے آج احساس ہوا ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کے حصول میں برس کی جسے اللہ عز و جل کے دوست پسند نہیں کرتے۔ حضرت جنید بغدادی نے وہ درم اپنے والد بزرگوار سے لیے اور اپنے ماموں حضرت سری سکتی کے پاس پہنچے اور کہا، ماموں جان، اللہ عز و جل کے واسطے آپ پہلے ان درم کو قبول کریں، اور وہ اللہ عز و جل جس نے آپ کو بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی اور میرے باپ کو ادر کی توفیق دی، میں اس کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت سری سکتی نے پوچھا، اچھا بتاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے کون سی فضیلت اور تمہارے باپ کو کون سا ادر عطا فرمایا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا، اللہ عز و جل نے آپ کو فقر عطا کیا اور اس سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں، جبکہ میرے والد کو توفیق دی کہ وہ حقدار تک اس کا حق پہنچائیں، اور اس سے بڑھ کر عدل کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سری سکتی نے حضرت جنید بغدادی کے ایمان فروز کلمات سنے تو بے حد خوشی ہوئے اور وہ درم قبول کر لیے۔ حضرت ابو الحسین سے منقول ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضرت جنید بغدادی سے سنا کہ روز میں حضرت سری سکتی کے محفل میں موجود تھا اور وہاں کئی مشائخ بھی موجود تھے اور عمر کے اعتبار سے میں ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ حضرت سری سکتی نے سب سے پوچھا، ایسا کون سا عمل ہے جو آنکھوں سے نیند کو اڑا دے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق رائے کا اظہار کیا۔ کوئی کہتا فاقہ کشی ہے، آنکھوں سے نیند اڑائی جا سکتی ہے۔ ایک بزرگ بول کے اگر پانی کی مقدار کم استعمال کی جائے تو آنکھوں سے نیند اڑائی جا سکتی ہے۔ جب ہر کوئی اپنی اپنی رائے کا اعتبار کر چکا اور میری باری آئی تو میں نے کہا، قلوب کا جان لینا کہ اللہ عز و جل ہر کے حال سے بخوبی آگاہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس نے کیا کھایا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، حضرت سری سکتی نے میرا جواب سنا تو فرمایا، تم نے کیا خوب جواب دیا۔ حضرت سری سکتی کے ہاں اکثر مشائخ مل کر بیٹھتے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ایک مرتبہ شکر کے موضوع پر بحث چھڑ گئی۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت محض 7 برس کے تھے اور گھر کے ذہن میں کھیل رہے تھے۔ تمام مشائخ نے اپنی علمی قابلیت کے مطابق شکر کی تعریف بیان کی، مگر شکر کی حقیقت کسی پر واضح نہ ہو سکی۔ حضرت سری سکتی نے حضرت جنید بغدادی کو بلایا اور فرمایا، بیٹا تم بتاؤ شکر الہی کیا ہے؟ تمام مشائخ حیران تھے کہ ایک کم سن بچہ کیسے اس موضوع پر گفتگو کرے گا۔ پھر ان سب کی حیرانی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب حضرت جنید بغدادی نے شکر کی تعریف بیان کی اور ایسا جامع جواب دیا کہ سامعین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل جب کوئی نعمت انسان کو عطا فرماتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ حضرت جنید بغدادی نے شکر خداوندی کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، اسے سن کر تمام مشائخ بیک زبان ہوئے۔ شکر واقعہ اس کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب میں حضرت سری سکتی کے پاس سے رخصت ہوتا تو حضرت حارث مبوسی کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن حضرت سری سکتی نے مجھ سے پوچھا، تم یہاں سے کہاں جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضرت حارث مبوسی کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم ان سے علم و ادب ضرور حاصل کرو، مگر ان علم الکلام سے جو رغبت ہے اور ان کی جو مناظرے کی عادت ہے، اس سے خود کو محفوظ رکھنا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں ایک روز حضرت حارث مبوس سے رخصت ہونے لگا تو آپ نے مجھے دعا دی، اللہ عز و جل تمہیں حدیث کا عالم بنائے اور پھر صوفی بنائے، اور تمہیں پہلے صوفی پھر محدث بننے سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی اسلامی واقعات کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آخر میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم اور آپ بار بار ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔